السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا پورٹل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں رمضان عزیز محمدی، اور ناظرین، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سب سے پہلے دنیا میں کشتی کس نے بنائی اور کس کے حکم پر بنائی اور کیوں بنائی اور کیسے بنائی، اور اس کے بنانے میں کون سا مٹیریل استعمال کیا گیا۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب جو ہے میں آپ کو دینے والا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اصل ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے پہلی بنائی جانے والی کشتی، اس کے موجد کون ہیں اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اور کس نے اس کو بنانے کا حکم دیا تھا، اس کو کس چیز کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ تو یہ میں نے سورۃ الہود کی جو آیت نمبر 37 جو ہے وہ اوپن کر لی ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ قرآن کی مدد سے ہی بتاؤں گا کہ یہ دنیا میں جو سب سے پہلی کشتی بنائی گئی تھی اس کے موجد کون ہے، وہ کیوں بنائی گئی تھی، کس کے حکم سے بنائی گئی تھی۔ یہ میں نے سورۃ الہود کی آیت نمبر 37 اوپن کی ہے۔ تو اس کا میں ترجمہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اب ہماری ہدایات کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے ان سب کو میں غرق کرنے والا ہوں، لہٰذا ان میں سے کسی پر تمہیں ترس نہ آ جائے کہ تم اس کی نجات کے لیے مجھ سے درخواست کرنے لگو۔ تو آیت کی تصریح کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس کے 3 درجے یا منزلیں تھیں، اور اس میں روشن دان اور دروازے اور کھڑکیاں اور کوٹھڑیاں تھیں، اور اندر اور باہر رال لگا دی گئی تھی۔ گویا یہ موجودہ دور کے لحاظ سے بھی جو ہے ایک درمیانہ درجہ کا بحری جہاز تھا، جسے بنی نوع انسان کی تاریخ میں سیدنا نوح علیہ السلام نے غالباً پہلی بار بنایا تھا، اور اس کے بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی سکھلایا تھا۔ اور اس کا دوسرا جو حوالہ ہے وہ سورۃ جو ہے وہ مومنون جو ہے وہ میں اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر جو ہے وہ 27 میں کیا ہے، کہ جس کا ترجمہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تب ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کر ہی رہیں گے۔ تیسرا حوالہ اس کا سورۃ القمر میں جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ کر۔ سورۃ القمر میں نے نکال لی ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 13 نمبر آیت کا ترجمہ میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ طوفان سے پیشتر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق لکڑی کے تختوں اور لوہے کے کیلوں کی مدد سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی تھی، جسے دیکھ کر آپ کی قوم یوں مذاق اڑاتی تھی کہ ہم تو پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، تم اس جہاز کو چلاؤ گے کہاں؟ یہاں نہ تو نزدیک کوئی دریا ہے اور نہ ہے سمندر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوہے کے کیل اس وقت بھی جو ہے وہ اس دور
میں بھی موجود تھے۔ جی ناظرین، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے پہلی بننے والی کشتی کے موجد جو ہے وہ جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک کشتی تیار کرو اور جس پر اپنی قوم کو جو ہے وہ جو ہے بٹھا کر جو ہے نا کشتی میں میرے حکم سے بٹھا لو اور وہ خود بخود جو ہے وہ تیرنا شروع کر دے گی۔ تو اس کشتی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور وہ لکڑی کے تختوں سے بنائی گئی تھی اور لوہے کے کیلوں سے وہ بنائی گئی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔